اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یا قوم اعبدوا اللہ۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے، اس میں اللہ نے بہت سارے قصص کو جمع کیا ہے تاکہ اس قصص کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکے۔ اس قصص کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو منزل کمال تک پہنچا سکے۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، جہاں نبیوں کے قصے بیان کیے گئے، یعنی جناب آدم کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جناب نوح کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ وہیں اللہ نے چند قوموں کے قصے کو بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں، لوگ اس سے اپنی زندگی میں اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بہت سارے واقعات اور قصص موجود ہیں، وہیں پر ایک قصہ قوم سمود کا موجود ہے کہ جو انسانیت کے لیے ہدایت کا حصہ بن کر ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ قوم سمود کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد، چونکہ عاد اور سمود آپس میں چچزاد بھائی تھے، تو قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کے اولاد نے اپنے دعوے کو قائم رکھا اور ایک قوم کی تشکیل دی۔ اور جب اس قوم کی تشکیل دی تو اس قوم کا یہ عالم تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے خاص 70 بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ قوم سمود کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوم سمود والے جو ہے وہ گرمیوں کے لیے الگ گھر بنایا کرتے تھے اور سردیوں کے لیے الگ گھر بنایا کرتے تھے۔ گرمیوں کے لیے جو ہے وہ نرم زمینوں پہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اور سردیوں میں وہ پہاڑوں پر جا کر وہ گھر تعمیر کیا کرتے تھے تاکہ زندگی کو گزار سکیں۔ تو اللہ نے قوم سمود کے لیے ایک نبی کو جو انہی میں سے تھا اسے اس کائنات میں بھیجا، جس جناب صالح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ نے جناب صالح کو قوم سمود میں بھیجا، اور قوم سمود نے بھیجنے نے کہا کہ صالح جاؤ اور جانے کے بعد تم وحدانیت خداوندی کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ جناب صالح نبی قوم سمود میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی کہ اے قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ جانو۔ چنانچہ جناب صالح جو ہے وہ ہر اعتبار سے لوگوں کی تبلیغ کرتے تھے، اور بیان نہیں کیا جاتا ہے، روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جناب صالح 16 برس کی عمر میں وہ نبوت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے، اور تقریباً 120 سال تک انہوں نے تبلیغ وحدانیت خداوندی کی اور تبلیغ دین کی ہے۔ چنانچہ لوگوں پر ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا، لوگ مستقل سرکشی کی جانب جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن جناب صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر میں اتنی زیادہ دماغ سوزی کر رہا ہوں، اتنا تمہارے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن اس تبلیغ کا تم پر کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ تم آؤ اور آنے کے بعد ایک مظاہرہ کرتے ہیں، ایک مناظرہ کرتے ہیں، تم اپنے خداؤں کو دعوت دو اور اس سے طلب کرو، اور ہاں اپنے خدا کو بلائیں گے۔ چنانچہ جب یہ قوم سمود اور جناب صالح کے درمیان طے ہو گیا، تو ان لوگوں نے جو ان کا یعنی قوم سمود کا جو سب سے بڑا خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، اس دن کے لیے انہوں نے مظاہرے کا تعین کیا، اس مظاہرے کو رکھا۔ چنانچہ جو خوشی کا دن تھا، اس خوشی کے دن میں انہوں نے اپنے تمام بتوں کو جمع کیا، اور جب بتوں کو جمع کر رہے تھے تو وہ سب سے آہو گریو زاری کے ساتھ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھنا، صالح کا جو بھی سوال ہو اس کا فوراً جواب دینا، ان کے سوال کو جو بھی بیان کیا جائے اس سوال کا جواب تم فوراً دینا۔ چنانچہ وہ دن سب جمع ہوئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو جناب صالح نے ان کو آواز دی۔ جب ان کو آواز دی تو وہ سارے بت کہ جن کی یہ قوم سمود والے پوجا کیا کرتے تھے، وہ جناب صالح کا کوئی جواب نہ دے سکے، کوئی بات نہ بیان کر سکے، نہ کوئی سوال، جتنا سوال جناب صالح نے کیا وہ سوال کا جواب نہ دے سکے۔ جب پشیمان ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب صالح نے کہا کہ تمہارے جو جن کی تم پوجا کرتے وہ تو کوئی سوال کا جواب دے نہیں رہے ہیں، اب بتاؤ تو میں اپنے خدا کو آواز دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ اپنے خدا کو آواز دیجئے۔
کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا وہ سامنے پتھر جو رکھا ہوا ہے اس پتھر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہ قوم سمود والے اس کا احترام کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا کہ اس پتھر کو حکم دیجئے، آپ کہیے کہ اس پتھر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی پیدا ہو جائے۔ اب جیسے ہی جناب صالح سے قوم سمود نے کہا، یہ کہنا تھا کہ جناب صالح علیہ السلام نے دعا کیا، اب جیسے ہی دعا کی فوراً ہی پتھر کو حرکت ہوئی۔ اب جب پتھر کو حرکت ہوئی تو فوراً 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس پتھر سے پیدا ہو گئی۔ اب جب 10 ماہ کی اونٹنی اس پتھر سے پیدا ہو گئی تو یہ تمام کے تمام قوم والے دانتوں تلے انگلیاں دبائے بیٹھے رہ گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ ان کے خداؤں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب صالح نے جب دعا کی، دعا قبول ہوئی اور پتھر سے اونٹنی باہر آ گئی۔ چنانچہ اب جناب صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ اب تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو؟ چونکہ یہ سب سرکش پہ اتر گئے تھے اس لیے ان کو ایمان نہ لانا تھا، اور جب ایمان نہ لائے تو پھر وہ ان کے ساتھ وہ انجام ہوا کہ جس انجام کو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ چنانچہ جب اونٹنی پیدا ہو گئی، اب اونٹنی سے بچہ پیدا ہوا۔ اب جب اونٹنی سے بچہ پیدا ہوا تو حالت یہ تھی کہ اس دوران ایک کنواں تھا جہاں سے سب لوگ سیراب ہوا کرتے تھے، تو طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی جا کر سیراب ہوتی تھی اور دوسرے دن وہ تمام افراد جا کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ جناب صالح علیہ السلام مسلسل ان لوگوں کو راہ راست پر لا رہے تھے، لیکن وہ راہ راست پر آ رہے تھے۔ لیکن اس معجزے کو دکھانے کے بعد چند لوگ جو ایمان لے کر جناب صالح پر آئے بھی تھے، وہ بھی جب اپنی قوم کی طرف پلٹے تو قوم کی پر پلٹنے کے بعد وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ جو 70 ایمان لے آئے تھے ان 70 میں فوراً 64 مرتد ہو گئے، اور 64 کے مرتد ہونے کے بعد جب باقی اپنے قوم کی جانب گئے تو ان میں سے جو بقیہ افراد تھے وہی مرتد ہو گئے۔ چنانچہ پھر اللہ نے جناب صالح علیہ السلام کو وحی کی کہ دیکھو اے صالح، تم ان میں دعوت اسلام دیتے رہو، دعوت تبلیغ دیتے رہو، اور اللہ کی جانب ان کو بلاتے رہو، اور یاد رکھو یہ اونٹنی جو ہے، اس اونٹنی کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ اونٹنی اس وقت ان کے لیے برکت ہے، اور یہ آیات خداوندی میں سے ایک آیت ہے، ان کا احترام کریں۔ چنانچہ جناب صالح کے پاس جب وحی آئی تو لوگوں کے سامنے جناب صالح علیہ السلام نے بیان کیا کہ دیکھو یہ اونٹنی بہت زیادہ منزلت رکھتی ہے، بہت زیادہ نفر رکھتی ہے۔ چنانچہ لیکن لوگ چونکہ سرکشی پہ اتر آئے تھے، ان کو ایمان نہیں لانا تھا، ان کو دین پر قائم نہیں ہونا تھا، وہ طرح طرح سے لوگوں پر اذیت پہنچایا کرتے، لوگوں کو اذیت دیا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ ٹھانا کیوں کہو کہ ہم جناب صالح کو قتل کر دیں۔ اب یہ جناب صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور تمام وہ راہوں کو اختیار کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ جس راہ کے ذریعے سے جناب صالح کو قتل کیا جا سکے۔ جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دن میں تبلیغ کیا کرتے تھے، اور رات میں شہر کے اطراف میں جا کر ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جا کر وہ عبادت خداوندی انجام کیا کرتے، دعا و استغفار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ جناب صالح علیہ السلام کی طاق میں نکلے کہ ان کو قتل کر دیں گے ان کو، تو ایک پہاڑ پر جا کر ان لوگوں نے اپنا سہارا بنایا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ پر پہاڑ کو سہارا بنایا تو اللہ نے ان کو اس پہاڑ کے نیچے دبا کر ان کو تمام قتل کر ڈالا۔ اب لوگوں میں اور دشمنیاں پیدا ہو گئی کہ اب جناب صالح کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کریں گے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے قوم والے مرے، ہمارے قوم والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ جناب صالح کو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ناقہ جو ہے، یہ ناقہ وہ ہے کہ جو آیت ہے، جو حجت ہے، جو بابرکت ہے۔ اب جیسے یہ کہ اب لوگ جناب صالح کو تو قتل نہ کر سکے، وہ قوم سمود والے جناب صالح کو تو قتل نہ کر سکے، جناب صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب قوم سمود پر جناب صالح کا اختیار آ گیا، یعنی ساری حکومت کی بھاگ دوڑ جناب صالح کے ہاتھ میں آ گئی، تو جو اس قوم کی سپہ سالار تھی وہ ایک روایات میں بعض لوگوں نے علت بیان کی ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ اس عورت نے دیکھا کہ اب یہ ہاتھ سے ہماری قوم نکلنے والی ہے، تو اس نے جعلسازی کرنا شروع کر دی اور چند لوگوں کو معین کیا تاکہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ اب جب اس اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے چند لوگ، تو وہ آگے نکلے، اور نکلنے کے بعد طاق میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے صالح کی اونٹنی کو ہم قتل کر دیں گے، اس کو ہم تباہ کر دیں گے، برباد ختم کر دیں گے۔ چنانچہ جب روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب صالح کی اونٹنی پانی پی کر نکل رہی تھی تو ایک شخص نے اس پر تیر مارا، دوسرے نے تلوار سے اس کے پیر کو کاٹ دیا۔ جب جناب صالح کی اونٹنی قتل ہو گئی
تو اس کے بچے نے، جو اونٹنی کا بچہ تھا، اس نے ایک بہت زبردست آواز نکالی۔ اب جیسے ہی اس آواز کا نکلنا تھا، ساری قوم ڈہل گئی۔ کسی کا جو ہے وہ سینہ پھٹا، کسی کا دل پھٹا، کسی کا دماغ پھٹا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ سب لوگ جناب صالح کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ کام انجام ہو گیا، ہماری قوم نے یہ کام انجام دے دیا ہے، اب کیسے اس سے چھٹکارا ملے گا۔ تو اللہ نے پھر وحی کی کہ اے صالح، ان کو کہو کہ یہ توبہ استغفار کریں۔ صالح کو جب اللہ کی جانب سے وحی ہوئی تو جناب صالح نے قوم سمود سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، تم اگر توبہ استغفار کر لیتے ہو تو پھر یہ عذاب تم سے ٹل جائے گا، اگر تم توبہ استغفار نہیں کرتے ہو تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ لوگ چونکہ سرکشی پر آمادہ تھے تو ان لوگوں نے توبہ استغفار نہیں کیا۔ پہلے دن ان کا چہرہ زرد ہوا، دوسرے دن سرخ ہوا، اور تیسرے دن جو ہے وہ ان کا چہرہ کالا ہوا، اور جبریل کے ذریعے سے ایک آواز نمودار ہوئی، جس آواز کو سننے کے بعد سارے کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ میرے عزیزوں، اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو، جو چیز بھی آیات خداوندی ہوتی ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنے آپ سے لگا کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی آیات الہی کو پریشان کرے گا اس کے اوپر سے کبھی عذاب الہی سلب نہیں ہو سکتا، ہر وقت وہ عذاب الہی مبتلا ہوگا۔ جب ایک جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ جس کے لیے ہے کہ اللہ کی آیت میں سے ایک آیت تھی، جب اس کو قتل کرنے کی صورت میں اسے عذاب الہی مل سکتی ہے، تو جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ آیات کبریٰ ہے، جب آیات کبریٰ کو انسان پریشان کرے گا تو پھر اس پر کس طریقے سے عذاب نازل ہوگا، اسے ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔